بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، بدلتے موسم کے ساتھ میں نہیں بدلا، میں ہوں اختر عباس، اور آپ سب کو السلام علیکم. اس میں محبت بھی ہے، اس میں پیار بھی ہے، اس میں والہانہ پن بھی ہے، اس میں سنسیریٹی ہے. آج میں کوئی سوال نہیں لے رہا، بلکہ پچھلے کئی مہینوں سے اور سالوں سے ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو میں مسلسل دیکھ رہا ہوں اور مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو میں نے سوچا اس بارے میں بات کریں. چونکہ یہ انالیسز ایک ایسے آدمی کا ہے جو ان میں سے کسی کا بھی رشتہ دار نہیں تھا، لیکن سب اپنی تکلیف کے بنڈل اٹھا کے میرے پاس لے کے آئے، اور ان کے دل دکھے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں روئی ہوئی تھیں. یہ وہ بچیاں تھیں، جب میں نے بیٹیاں کہتا ہوں تو یقین مانے منہ دعا سے بھر کے والی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جیسے ہم سارے اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کرتے. دوسروں کی بیٹیوں کو جب اپنا سمجھتے ہیں تو یقین مانیے رب ہمارا اپنے گھر میں خیر کے وہ جو ہوتا ہے نا بلے وہ چلاتا ہے، اور یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. اچھا، وہ بچیاں جن کو گھر میں سے ماں، بڑی بہن، پھپھو، خالہ، کوئی سہیلی مس گائیڈ کرتی ہے اور اپنے گھر میں وسنے نہیں دیتی، 2 ماہ بعد، 4 ماہ بعد، 6 سال بعد، 4 سال بعد، 10 سال بعد ان کو اجاڑ دیتی ہے، اور یہ کہہ کے کہ ہم ہیں نا، واپس آؤ، ہم سنبھال لیں گے اس کی ایسی کی تیسی. اب آپ سوچئے، آپ ایک ایسی جگہ پہ ہو جہاں آپ کی مستقل سیٹ ہے، آپ کو ٹرانسفر ہو کے نہیں ہے، مستقل سیٹ ہے، ڈیپوٹیشن پہ نہیں ہے، اور وہیں اسی سیٹ پہ آپ کی تنخواہ ہے، اسی سیٹ پہ آپ کی پینشن ہے، اسی سیٹ پہ آپ کا پرفارمنس ہے. ان تینوں چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. مگر یہ بچیاں لڑکیاں ہوں تب بھی، عورتیں بن جائیں تب بھی، جب واپس اجڑ کر لڑ کر اپنے گھر چلی جاتی ہیں تو بلیو می، ایک ہفتے سے دوسرا ہفتہ نہیں جاتا کہ گھر میں سے آلموسٹ ہر بندے کی آنکھیں بدل جاتی، ان کے جملے بدل جاتے ہیں. اگر وہاں بھابیاں ہیں تو بھابیوں کا ٹوٹل سر سے پاؤں تک بدل جاتی ہیں. ایون میں نے ایسے سگے بھائی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کے اکسانے پہ یا اپنی ماں کے اکسانے پہ، یعنی وہ مائیں جو گھر اجاڑتی ہیں اور اس کو گھر بلا لیتی ہیں، اس کے ایک ہفتے بعد ہی ان کی بس ہو جاتی ہے. پھر وہ کہتی ہیں نکلو اس گھر سے، ہم تمہارا ٹھیکہ لیا ہوا، ہم تمہیں کیسے سنبھالے، اور تم بیوقوف ہو، تم احمق ہو، تم جاہل ہو، تم نے اپنا گھر اجاڑا. اور جن کے ابھی کچھ بچے پڑے ہوتے ہیں، جن کی شادیاں ہونے والی ہوتی ہیں، تو ان کا سب سے بڑا الزام ہوتا ہے کہ یو آر دا ہرڈل، تم تو وہ لعنت ہو کہ جس گھر پہ برس گئی ہے، تمہاری وجہ سے لوگ پوچھیں گے کہ یہ نہیں بسی تو باقی کیسے بسیں گی. اب آپ سوچئے کہ یہ 180 ڈگری لوگوں کی آنکھیں، لوگوں کا رویہ، اور ہیں کون؟ سگے ہیں، سگے. میرے پاس ایسی اتنی بچیاں آئی ہیں کہ جن سے یہ دکھ نہیں سہا جاتا. یعنی وہ خلا والا کیس انہوں نے دائر کیے ہوئے، وہ جو ہوتا نان و نفقہ وہ کیس دائر کیا ہوا ہے، میاں الگ تنگ کر رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ. یہاں سے کوئی نہ کوئی پھپھا، کوئی خالو، کوئی چاچو، کوئی ماموں. ہمارے یہاں عجیب رواج ہے، اگر لوگوں سے مشورہ نہ مانگیں تو لڑائی کرتے. ہم سے مشورہ کیوں نہیں مانگا؟ اور جب مانگا جاتا ہے تو مشورہ تعصب سے بھرا، سم ٹائم دشمنی سے بھرا. یعنی ان کے اپنے تعصبات، ہر بندے کے اپنے گرجز ہوتے ہیں اس خاندان سے. لائک آپ پھپھا سے مشورہ مانگیں گے تو پھپھی نے تو زندگی میں کبھی آپ کی ماں کو معاف نہیں کیا ہوتا، تو اس کے لیے بدلہ لینے کا بہت اچھا موقع ہوتا ہے. سگی خالائیں شاید کچھ چند دانے ہوں جو محبت کرتی ہیں، مگر اگر ان کی اپنی بیٹیاں بھی ہیں، اپنے بیٹے بھی ہیں، تو پھر سگی بہن کے بچوں سے بھی محبت باقی نہیں بچتی. تو ایسے میں ان سے کہتا تھا بیٹا مشورہ میں بعد میں دیتا ہوں، پہلے یہ پوچھو اپنے دل سے کہ کیا تم نے صحیح کیا. یعنی ایک جگہ جہاں تمہاری فیس سیونگ تھی، یو ور دیئر، نو بڈی واز آسکنگ اے کوسچن کہ تم یہاں پہ کیوں ہو. جو کہ آپ بیاہ کے گئے ہوئے ہو تو سب کو پتا ہے کہ بس رہی ہے، تو وہاں کی چھوٹے بڑے جو شوقس ہیں اس کو سہ لیا کریں، اس کو برداشت کر لیا کریں. اچھا، وہ لڑکیاں
جو لمبی زبان والی ہیں، آپ اسے بد زبان کہہ لیں، اسے بد لحاظ کہہ لیں، جب اپنی بد زبانی کی وجہ سے یا ظاہر ان گھر والوں کی برداشت ختم ہو جاتی ہے، ان کو نکالا جاتا ہے، وہ رات کو نکالیں، وہ شام کو نکالیں، وہ دن کو نکالیں، ایک ہی امپیکٹ ہوتا ہے، بے عزتی ہوتی ہے اس میں، آنکھیں پھر روتی ہیں، نیر 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 بہاتی ہیں، اور اس وقت ایک دو دن آپ کو ہمدردی کے بول ملیں گے، پھر تیسرے چوتھے دن چیزیں نارمل ہونے لگ جائیں گی، ساتویں دن آپ کو یہ کیفیت ہوگی کہ جیسے سب مجھے وامٹ کر رہے ہیں۔ سگا بھائی اگر آپ سے یہ کہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، اور سگی بھابھی اس کے ساتھ کھڑی ہو، تو آپ سوچئے اس وقت آپ کے پلے بچتا کیا ہے۔ اس بھابھی کو آپ آئندہ کوئی فیس نہیں کر سکو گے۔ سگی بھابھیاں دل پتھر کے، آنکھیں پتھر کی، اور خیالات بھی پتھر کے، ان کے لیے رشتے بھی پتھر کے، اور اگر وہ گاؤں سے ہے، کسی چھوٹی فیملی سے ہے، پیری فری سے ہے، اللہ معاف کرے ان کے اندر بغض کی بوریاں بھری ہوتی ہیں، جیسے گندم کی بوریاں بھری ہوتی، یعنی ان کے منہ سے کوئی محبت والی بات، کوئی وسانے والی بات، کوئی سپورٹ کرنے والی بات شاید ہی چند آپ کو ایسی ملیں بھابھیاں کہ جو سپورٹیو ہوں، ادروائز سب کو موت پڑتی ہے کھانا کھلاتے ہوئے، موت پڑتی ہے اس بچی کو اپنے ہی گھر میں، یعنی اگر نند 2-4 دن کے لیے آ جائے تو بھی تکلیف ہے، اب وہ آ گئی زیادہ دنوں کے لیے تو بھی تکلیف ہے۔ کچھ کیسز میں نے ایسا دیکھا کہ لڑکیاں پھر تنگ آ کے جب روتی ہیں اور چیخیں مارتی ہیں اور دہنٹر مارتی ہیں، تو بیچ میں سے کچھ سینسیبل باپ ہوتے ہیں جو ان سے کہتے ہیں کہ بچہ یہاں چھوڑ دو ہمارے پاس، تمہاری ماں یا بھابھی یا کوئی بہن اس کو سنبھال لے گی، تم نکلو اور تم کسی اور شہر میں جا کے جاب کر لو، کسی ہاسٹل میں رہ لو، کوئی فلیٹ لے لو، ادروائز تم پاگل ہو جاؤ گی۔ یعنی باپ کی محبت اور شفقت دیکھیں، وہ اس کو پیسے بھی دے دے گا، اس کے لیے کہیں ارینجمنٹ بھی کرا لے گا، لیکن گھر کے اس محاذ پہ جو دشمن جاں بن گئے ہیں اپنے سگے، آپ ذرا آنکھیں کھول کے لوگوں کے دلوں کو ٹٹولیے، اپنے آس پاس آپ کو دسیوں ایسے کیسز نظر آئیں گے کہ جہاں بچیاں ڈیورس کی وجہ سے ذہنی مریض نہیں بنی، اپنے گھر والوں کی بدسلوکی کی وجہ سے وہ ذہنی مریض بھی بنی اور بعد میں ان کو برین ہیمریج بھی ہوئے۔ بچے تو الگ برباد ہوتے ہیں، ضائع ہوتے ہیں۔ تو کیا سوال جو میرا یہ تھا کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آسمان سے گرا تو یہ کھجور میں نہیں اٹکا، یہ تو اللہ معاف کرے دلدل میں جا کے اٹکے، اور دلدل میں بندہ پھر پل پل تل تل مرتا ہے، اور بے یقینی اور نا امیدی کے ساتھ پورا دکھ ہوتا ہے جو آپ کو اکیلے سے جھیلا بھی نہیں جاتا۔ وہاں کی آپ برائی کر سکتے ہو، سسر ایسا، ساس ایسی، نند ایسی، میاں ایسا، وہاں بھی ہم برائی کرتے ہوئے رکتے نہیں ہیں، نہیں کیا کریں گے، لیکن یہاں کی ماں کی، باپ کی، بہن کی، سگے بھائی کی برائی آپ کس سے کر سکتے ہو؟ نہیں ہو سکتی، اور جب نہیں ہوتی تو دل پھٹتا ہے، اور ان پھٹے دلوں کو میں نے سیا ہے، ان پھٹے دلوں سے میرا واسطہ پڑا ہے، اور ان کے لیے حل پھر نکالتے۔ اسی لیے اگر خدا نہ خاصا کبھی ایسا مسئلہ ہو تو بجائے اس کے رونے اور موت کا انتظار کرنے کہ ہم سے رابطہ کر لیا کریں۔ 0332-746-8746۔ میں ہوں اختر عباس، آپ کی دعاؤں کا منتظر بھی، اور میری طرف سے بھی آپ کو ٹھنڈی اور میٹھی اور خوشبو والی اور اعتماد والی دعائیں ملتی رہتی ہیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔